نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 25واں پارہ سورۃ الزخرف اور رکوع نمبر 5 شروع ہو رہا ہے. اس کی پہلی 3 آیات مبارکہ اور سورت کی آیت نمبر 46، 47، 48 تلاوت کی گئی ہیں. اس کے اندر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا جو تمسخر مذاق فرعون اور فرعون کی قوم کے سردار اڑایا کرتے تھے اس کا ذکر کیا گیا ہے. یہ ذہن میں رکھیں انبیاء کرام علیہ السلام جو سابقہ گزرے ان کے واقعات بیان کرنے کا مقصد پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دلانا ہے، کیونکہ ہر نبی کا اپنے دور کے سرداروں، مالداروں اور وڈیروں کے ساتھ جو واسطہ پڑا ہے وہ ان کی طرف سے، سرداروں وڈیروں کی طرف سے تمسخر، ہنسی مذاق اڑانے کی صورت میں رہا ہے. انہوں نے انبیاء کا مذاق اڑایا، ان کے ساتھ تمسخر کیے. تو اللہ رب العزت نے ہر آنے والے نبی کو سابقہ نبی کے واقعات سنا کر حوصلہ دلایا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ شروع کے شریر لوگوں کا وتیرا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے محسنوں کی قدر کے بجائے ان کا مذاق اڑاتے ہیں، کیونکہ نبی سے بڑھ کر امت کا کوئی محسن نہیں ہوتا. کیونکہ نبی اپنی امت کی دنیا آخرت کی فکر کرتا ہے. نبی کی پیروری سے صرف آخرت ہی نہیں بنتی، دنیا بھی بنتی ہے. خود حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھی اپنے آپ کو مخاطب کر کے فرمایا کرتے تھے کہ عمر تجھے تو صحیح طرح بکریاں بھی چرانا نہیں آتی تھی، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آنے کی برکت سے، اسلام کی برکت سے، حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کی برکت سے آج تو 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے. 22 لاکھ مربع میل کا حکمران. فرمایا یہ اسلام کی برکت سے، یہ کلمے کی برکت، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی برکت سے. لیکن آج افسوس کہ ہم مسلمان سمجھتے ہیں کہ اگر ہم دین کی طرف آئیں گے تو ہماری دنیا برباد ہو جائے گی. نعوذ باللہ. آج ہم یہ کہتے ہیں، آج ہماری سوچ نظریہ یہ ہے، اور کتنی غلط سوچ اور نظریہ. صحابہ کرام فرماتے تھے دین کی برکت سے ہماری دنیا بھی بنی ہے، اور واقعی دین کی برکت سے بنتی ہے، ورنہ میرے بھائی دین کو چھوڑ کر تو دنیا برباد ہوتی ہے، جس طرح میری اور آپ کی ہوئی ہے. خسرت دنیا والآخرہ، نہ ہمارے ہاتھ میں دنیا نہ آخرت ہے. دنیا میں بھی دیکھ لو ہم مارے پھر رہے ہیں، پریشان حال ہے. ہم میں سے کون خوشحال ہے؟ کوئی بھی نہیں. ہر کوئی کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے. اگر 4 روپے ہیں تو اولاد بات نہیں مانتی، کسی کی بیوی بگڑی ہوئی ہے، کسی کی سسرال والوں سے نہیں بنتی، کسی کی محلے والوں سے نہیں بنتی، کسی کی دفتر والوں سے نہیں بنتی، اور پھر خاص طور پہ ہماری عوام کی ہمارے حکمرانوں سے نہیں بنتی، ہمارے حکمرانوں کی ہمارے ساتھ نہیں بنتی. اس سے بڑھ کر اور ہماری ٹینشن کیا ہوگی؟ بولو. تو یہ ہماری دنیا بنی ہوئی ہے، بولو بھائی. تو سوچے پھر آخرت کا کیا حال ہوگا، کیونکہ دنیا کے لیے تو ہم محنت کر رہے ہیں اور یہ نہیں بنی ہوئی
آخرت کو تو نعوذ باللہ ہم نے پس پش ڈالا ہوا ہے، اس کے لیے تو ہماری محنت ہے ہی کوئی نہیں، تو بتاؤ وہ کیسے بنے گی؟ جس کے لیے محنت ہے وہ نہیں بنی ہوئی، جس کو ہم بھولے ہوئے وہ کیسے بنے؟ اس لیے بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، بے شک ہم نے بھیجا، تمام نبیوں کو اللہ نے بھیجا ہے، کوئی نبی بھی بذات خود اٹھ کر کسی کے پاس نہیں گیا، اللہ کی طرف سے ذمہ داری لگی۔ یہی وجہ تھی 40 سال تک نبی اپنی قوم میں تبلیغ کے بغیر اپنا کردار اپنی قوم کو دکھاتے ہیں۔ 40 سال کے بعد جب اللہ کا حکم ہوا اٹھے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اب اپنی قوم کو آخرت کے بارے میں آگاہ کریں، ان کو برے اعمال کی وجہ سے برے انجام سے ڈرائیں۔ یہ 40 سال کے بعد عموماً حکم ہوا ہے۔ 40 سال تک نبی کی زبان خاموش رہی، عملاً امت کو دکھاتے رہے کہ کامل مسلمان کون ہوتا ہے، کامل انسان کون ہوتا ہے، اللہ کا ماننے والا کون ہوتا ہے۔ یہ ان کی دعوت کردار کی 40 سال کی ہوتی ہے، اور آپ جانتے ہیں زندگی کا صحیح حصہ 40 سال ہی تو ہوتی ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب حکم ہوا تھا، اس لیے حضور نے سب سے پہلے اپنی 40 سالہ زندگی پیش کی۔ ہاں جی، ان کا ہم نے آپ کو امین پایا، صدیق پایا، اور اللہ صاحب حضور کی طرف منسوخ کیا۔ تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہم نے بھیجا موسیٰ کو بِآیاتِنَا، اپنی نشانیاں دے کر، یعنی معجزات دے کر۔ معجزہ اللہ کی قدرت ہوتی ہے اور نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے۔ قدرت کس کی ہوتی ہے بولو بھائی؟ ہاں، یہ نبی کی نبوت پر دلیل ہوتی ہے، لیکن نبی کا کمال نہیں ہوتا، کیونکہ کمال کس کا بولو بھائی؟ اور اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ انبیاء اپنی مرضی سے جب چاہے کوئی معجزہ دکھا دے، ایسا نہیں ہوتا۔ اسی طرح کرامت کا معاملہ بھی، کہ جو ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے بھی اللہ کی قدرت، ہاں جی، اور اس پر بھی ولی کا کوئی ذاتی کمال نہیں ہوتا، اور اس میں بھی ولی کوئی ذاتی مرضی سے جب چاہے کوئی دکھا دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ استدراج، یہ بھی اللہ کی قدرت ہوتی ہے جو کافر کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے، اور وہ آزمائش اور فتنہ بنتی ہے۔ ہاں جی، بڑے بڑے پھسل جاتے، جس طرح آج کل ہمارے ہاں ہوتا ہے، اس نے وہ چیز بتا دی مولوی تو نہیں بتا سکتا، اس نے وہ دکھا دیا مولوی تو نہیں دکھا سکتا۔ پہلے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھ لو، اگر مسلمان کے روپ میں ہے تو پھر مان لو ولی ہے، اور اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف ہے تو پھر سمجھ جاؤ شیطان ہے، اور اس کے ہاتھ پر اللہ نے قدرت ظاہر کر کے اب لوگوں کو آزمائش میں ڈال دیے، اس سے بچو۔ اسے کیا ہو جا بولو بھائی؟ ہاں، اس کا ظاہر دیکھو شریعت کے مطابق ہے تو پھر ولایت کی طرف سوچو۔ اگر اس کا ظاہر صبح و روز، صبح و شام، لباس، سر کے بال، یہ ساری چیزیں دیکھو، اگر شریعت کے خلاف ہے تو وہ کبھی بھی ولی نہیں ہو سکتا، کبھی بھی ولی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ اہل اللہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، یہ ان حضرات کے فرمان ہے کہ کسی کو ہوا میں اڑتے ہوئے بھی دیکھ لو، سمندر میں بھاگتے ہوئے بھی دیکھ لو، تو اس کو کبھی ولی نہ ماننا جب تک اس کا ظاہر شریعت کے مطابق نہ ہو۔ لیکن ہمیں کھوٹے کرے کی پہچان ہی، کرتب دے کر ہم جناب اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی نظریہ قائم کر لیتے ہیں، ہاں جی۔ تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے ان کو بھیجا فرعون کی طرف، اور وَمَلَائِهِ، جو فرعون کے کارندے تھے، اپنے اپنے قوم قبیلوں کے جو سردار تھے، ان کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ اور فقال، موسیٰ علیہ السلام نے جا کر سب سے پہلے اپنا تعارف کروایا، جس طرح ہمارے ہاں بھی پہلے تعارف ہوتا ہے پھر بات ہوتی ہے، کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کس لیے آیا ہوں، کس نے بھیجا ہے۔ اس کے بعد آگے والے کے لیے بات سننا آسان ہو جاتا ہے، اس بات کو سمجھنا کیا ہو جاتا ہے بولو، اس کی اہمیت سمجھ آ جاتی ہے۔ وہ پھر اس بندے کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، وہ بھیجنے والے کو دیکھ رہا ہوتا کہ جس نے بھیجا ہے وہ کس قد کاٹ کا آدمی، اس کی میرے ہاں کیا اہمیت ہے۔ اس لیے خاص طور پہ یہ بات، ہمارے ہاں اس بات کو بھی نہیں جانتے، جاتے جا کر کیا دیتے ہوں تو تارو میرا کام کرنا پڑے گا، اب تعارف کرواتے نہیں، وہ کہا چاہتے چل باہر ہو جا، اور چل اس کو دھکے دے کے باہر نکال۔ اب وہ بعد میں جا کر چٹھی دکھا رہا ہوتا ہے، اب وہ اندر والا بھی پریشان ہو رہا تھا میں نے اس کے ساتھ کیا کر دیا۔
اور باہر والا بھی ذلیل ہو رہا ہوتا ہے کہ میں نے بھی غلط کام کیا، آتے ہی پہلے اپنا تعارف کروا دیتا، بھائی یہاں سے آیا ہوں۔ ہاں جی، تو یہ ایک آداب ہے، یہ ہونے چاہیے۔ تو یہاں بھی دیکھو دعوت سے پہلے کیا فرمایا، فقال انی رسول رب العالمین۔ فرعون یہ بات سن لے، خود نہیں میں آیا، مجھے رب العالمین نے بھیجا ہے، اس لیے میرے ساتھ چوں چراں کرے گا، میرے ساتھ ادھر ادھر کی مارے گا تو میرا رب تجھے پکڑے گا۔ سارے بولو میرا رب مجھے تجھے کیا کرے گا، تجھے پکڑے گا۔ اس لیے میرے ساتھ اب بات کرنی ہے تو ذرا سلیقے کے ساتھ کرنا۔ کس کا بھیجا ہوا بولو، اللہ کا، اللہ کا۔ کیوں؟ یہاں فرعون موسیٰ علیہ السلام کو تلاش کر رہا تھا قتل کے لیے، اللہ نے بھیجا تھا جاؤ تیرا بال بھی بگا نہیں کرے گا۔ ہاں جی، قتل تو دور کی بات ہے، اس نے جاتے ہی بتا دیا میں خود نہیں آیا۔ اسلام میرے ساتھ بات کرنے سے پہلے 100 مرتبہ کیا کر لینا، سوچ لینا کہ اب تیری ٹکر میرے سے نہیں ہوگی، اللہ سے ہوگی۔ اللہ سے ٹکر لے گا تیرا کچھ بھی نہیں بچے گا۔ تو اس لیے میری بات کو توجہ سے سننا، غور سے سننا کہ یہ میری بات نہیں ہے، یہ اللہ کی بات ہے، میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، اللہ کا قاصد۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ فلما جاءہم بآیاتنا، اللہ نے فرمایا قوم نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا، اس کا ذکر کیا۔ فلما جاءہم، جب آئے موسیٰ علیہ السلام اس قوم کے بعد، فرعون کے بعد، سرداروں کے بعد، بآیاتنا، ہماری یہ نشانیاں لے کر، تو اب بجائے یہ کہ فرعون گردن جھکا لیتا، فرعون مان لیتا، فرما اذا ہم منہا یضحکون، وہ اچانک موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے، لائے ہوئے پیغام کا مذاق اڑانے لگے۔ تو بتاؤ اللہ کے عذاب کو دعوت دی یا نہ دی؟ ہے جی، ہاں، اللہ کے عذاب کو انہوں نے چیلنج کر دیا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا، یہ ایسی بگڑی ہوئی قوم تھی، فرمایا جب بھی ہم نے ان کو اپنی کوئی نشانیاں دکھائی ہیں تو ایک سے بڑھ کر ایک نشانی دکھائی، ہر معجزہ دوسرے سے بڑا ہوا تھا، معمولی معجزہ نہیں دکھائے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ہاتھ کو بغل میں دبائیں، سورج سے زیادہ چمکے، یہ اللہ کی قدرت ہو سکتی ہے، انسان کا کمال نہیں ہو سکتا، انسان کے بس کی بات۔ ہاں، لاٹھی کو زمین میں پھینکے اور وہ سانپ بن جائے، اصلی جادو نہ ہو، آنکھوں کی بندش نہ ہو، حقیقی سانپ ہو، یہ بنانے والا کون ہے بولو؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں بنا سکتا۔ پھر وہی بات ہے، اسی لاٹھی کو سانپ کو پکڑا جائے تو فوراً لاٹھی بن جائے، فوراً کیا ہو جائے، فوراً بس ہاتھ لگے تو لاٹھی، ہاتھ کا وہ تعلق ختم ہو، زمین پہ گرے تو سانپ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا، کس کو؟ کیونکہ اس دور میں جادوگری کا رواج تھا، ہر دور کے نبی کو حالات کے مطابق معجزے دیے گئے، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ قرآن مجید فرقان حمید یہ فصیح بلی کلام ہے، فصاحت بلاغ میں اس کا ثانی کوئی نہیں، کیونکہ حضور کے دور میں فصاحت بلاغت کا بڑا چرچا تھا، شعر و شاعری تھی۔ ہاں جی، اس لیے تو آپ نے دیکھا جھٹلانے والوں نے قرآن کو کہا یہ تو شاعری ہے، یہ بھی کہا۔ تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، جب انہوں نے ہمارے معجزات کو جھٹلا دیا، موسیٰ علیہ السلام کی بےدبی کی، تو فرمایا پھر ہم نے بھی پکڑ لیا بالعذاب۔ کس کے ساتھ بولو بھائی؟ عذاب کے ساتھ۔ فرمایا ہمارا کون سا کوئی رشتہ دار ہے، ساری مخلوق ہی تو ہے۔ ہاں، جو فرما برداری کریں گے انعام دیں گے، جو نافرمانی کریں گے جھوٹیاں ماریں گے۔ کون فرماتے بھائی؟ اللہ تعالیٰ۔ اس لیے اللہ کا رشتہ دار کوئی نہیں، اللہ کا دشمن بھی کوئی نہیں، ساری اس کی مخلوق ہے۔ 70 ماہوں سے زیادہ اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے، لیکن جو مخلوق بن کے دکھائے گا، جو فرما برداری کرے گا، دنیا آخرت میں اللہ انعاموں سے نوازے گا۔ جو چوں چرا کرے گا تو فرمایا وَأَخَذْنَاهُمْ، ہم پکڑے۔ پھر پکڑنے کی مختلف صورتیں، میں اور آپ بھی پکڑ میں، یاد رکھنا یہ بھی صورت ہے پکڑ کی کہ انسان کو گھر میں بھی سکون نہ ہو،
یہ بھی صورت اللہ کے پکڑنے کی کہ انسان کی اولاد نافرمان، یہ بھی اللہ کی پکڑ کی ایک صورت ہے کہ انسان کی کمائی میں برکت نہ ہو، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ یہ بھی اللہ کی ایک صورت پکڑ کی ہے کہ اسباب کے درجے میں سب کچھ ہو لیکن سکون نہ ہو، یہ بھی پکڑ کی صورت ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہم نے ان کو پکڑا عذاب کے ساتھ لعلہم یرجعون، لیکن یہ دنیا میں جو پکڑ ہے نا، فرمایا یہ اس لیے ہوتی تاکہ بندہ واپس لوٹ آئے۔ اور میرے اور آپ کو بھی حکم ہے واپس ہم پلٹ آئے، کس کی طرف بولو؟ اللہ کی طرف، اللہ کی فرمایا برداری کر لیں، نافرمانی چھوڑ دے۔ یہ چھوٹی موٹی پکڑ فرماتے ہم اس لیے دیتے ہیں، یہ اصل جھٹکے ہوتے ہیں تاکہ انسان سنبھل جائے۔ سنبھلنے کا بھی وقت ہے، ابھی موت نہیں آئی، ابھی روح جسم کا تعلق نہیں ٹوٹا، ہاں جب یہ ٹوٹ جائے گا پھر وقت ختم ہو جائے گا۔ تو یہ واقعات پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد میرے اور آپ پر لازم ہم بھی اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، جہاں جہاں سے گڑبڑ ہے اس کو صحیح کریں، اللہ سے اپنا تعلق درست کریں۔ بیوی بچوں کے لیے کماؤ ضرور، لیکن اللہ کا حکم سمجھیں، اور اس کا حکم وہی سمجھے گا جب درمیان میں اس کا کوئی اور حکم آئے گا اس کام کو چھوڑ کر پہلے یہ کریں۔ جس میں آپ نے دیکھا ہوگا عموماً ہم جناب کوئی کام کر رہے ہوتے، شدید بھوک لگتی ہے، ہم کہتے کام چھوڑو پہلے کھانا کھا، جسم میں کمزوری آ رہی، کام صحیح نہیں ہو رہا۔ تو ادھر بھی یہی ہے، آپ کام میں لگے ہوئے، اذان ہو گئی، کام چھوڑ دو، پہلے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کر لو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر، سارے بولو سارے بولو، لیکن ہم مسئلہ سے مدد حاصل نہیں کرتے، اس لیے شام جب آتے ہیں پارا ہائی ہوتا ہے، گھر والوں سے آ کے آتے ہی بدتمیزی شروع کر دیتے، تو لڑائی ہو جاتی۔ اور یہی اگر درمیان میں نماز پڑھی ہو نا تو نماز سے مدد حاصل ہوگی اللہ تعالیٰ کی، بدن میں قوت ہوگی اور جسم میں صبر ہوگا، تحمل ہوگا۔ گھر میں آئیں گے تو ماشاءاللہ تحمل کے ساتھ داخل ہوں گے، سلام کریں گے، کبھی لڑائی بولو سارے بولو، تو پھر جب نماز نہیں پڑھیں گے تو الٹ تو ہوگا، ہاں جی، پھر کہیں گے تمہارے لیے سارا دن ذلیل ہوتا ہوں اور تمہیں قدر ہی نہیں۔ تو آگے والے کہتے سی کہ گڈا ہے کہ جناب چاواں پیندرا سے بھی گھر ذلیل ہی ہو رہے ہیں۔ اللہ رحم فرمائے، درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔